بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے اس چینل میں آج سے امریکن کانسٹیٹیوشن اینڈ ہسٹری کی سیریز کا آغاز کر رہی ہوں۔ ہم امریکن ہسٹری کے یہ ٹاپکس کور کریں گے: کولونیل سیٹلمنٹ، دا امریکن ریولیوشن، سول وار اینڈ ریکنسٹرکشن، رائز آف انڈسٹریل امریکہ، پروگریسو ایرا ٹو نیو ایرا، گریٹ ڈپریشن اینڈ ورلڈ وار ٹو، دا پوسٹ وار یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور اس کے بعد پھر ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کی طرف جائیں گے، جو پوری 3 برانچز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی: لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری۔ پھر پریزیڈنٹ، اس کی پاورز، جوڈیشری کیا ہوتی ہے، اس کی پاورز، ایسے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے کولونیل سیٹلمنٹ پر، جس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1600 ٹو 1763۔ امریکہ میں کولونیل سیٹلمنٹ تب اسٹارٹ ہوئی جب 15 سینچری میں انٹرنیشنل پاور ڈائنامکس میں ایک چینج آیا۔ یہ چینج مسلم فاتحین کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ چینج کیا تھا کہ جب 15 سینچری میں یورپ میں ایک بڑی سلطنت تھی، رومن امپائر، جس کو ایک مسیحی شہنشاہ کانسٹنٹین نے تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے بعد میں پھر ہیگیا صوفیہ ایک چرچ تعمیر کرایا۔ یہ امپائر عیسائیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن 15 سینچری میں مسلمان فاتحین کی وجہ سے یہ امپائر ختم ہونے لگی، اور پھر جو اس کا ایک آخری جو اس کی ریاست بیزنٹین امپائر رہ گئی تھی۔ پھر 1453 میں ترک سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کر لیا، جو کہ بعد میں جس کا نام چینج کر کے آج استنبول رکھ دیا گیا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح نے جب اس کو فتح کر لیا تو رومن امپائر کی تجارت کا پورا ہی جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ایک طرح سے۔ کیونکہ رومن امپائر کی یہ جو اس کو ایک طرح سے شہ رگ سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ یورپ سے ایشیا، خاص طور پر چائنا سے تجارت کی جو لائف لائن تھی وہ یہ تھی استنبول، اور جب انہوں نے اس کو فتح کر لیا، جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کہلاتا تھا، تو ان کی تجارت پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ اب جو دو امپورٹنٹ راستے تھے کہ جن کے تھرو ایشیا سے تجارت ہوتی تھی، جس میں سے پہلا راستہ میڈیٹرینین سی کے پار مصر سے ہوتا جاتا تھا، جو کہ مملوکوں کے قبضے میں تھا، اور اس پورے راستے پر مسلمانوں نے چھوٹی بڑی ریاستیں بنا لی تھیں، اور جب وہاں سے یورپینز گزرتے تھے تو وہ ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو یہ راستہ، اس راستے سے جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا راستہ جو تھا وہ افریقہ کے گرد گھوم کر ایشیا جانے کا تھا، اور یہ راستہ لیکن اتنا طویل تھا کہ اس کے ایک طرفہ راستے کو مکمل کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ اب اس ڈوبتی ہوئی سلطنت جو کہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی، اس کو بچانا اور اپنی جو معاشی بدحالی تھی اس کو بچانے کے لیے یورپینز کو ایک نئی دنیا کی تلاش تھی۔ لیکن وہ نئی دنیا کیا تھی؟ تو یورپین زیادہ تر یہ سمجھتے تھے کہ ایشیا میں بہت زیادہ سونا ہے، کیونکہ مارکو پولو کی سٹوریز وہاں بہت زیادہ فیمس تھیں، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص کرسٹوفر کولمبس تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے بھی مارکو پولو کی بہت سی سٹوریز پڑھی تھی، جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ایشیا میں بہت زیادہ سونا ہے، لیکن ایشیا جانے کے 2 راستے جو کہ میں نے ابھی بتائے وہ ان کے لیے ناممکن ہو چکے تھے، وہاں ان راستوں کے تھرو جانا۔ تو ان کو ایک ایسا راستہ چاہیے تھا کہ جس کے تھرو جایا جائے۔ کولمبس نے اسپین کی ایک ملکہ جن کا نام تھا کوئین ایزابیلا، ان کو یہ بتایا کہ ان کو ایک ایسے نئے راستے کا پتہ ہے جو کہ سیدھا اٹلانٹک اوشن کو پار کر کے جاتا ہے۔ کولمبس یہ سمجھتا تھا کہ دنیا گول ہے، تو اگر یورپ سے مغرب میں سیدھا سفر کیا جائے تو تقریباً 4500 کلومیٹر کے فاصلے پر
جاپان ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر جاپان مل گیا تو چائنا، اور پھر چائنا سے ایشیا کا راستہ بآسانی کھل جائے گا، اور پھر وہاں سے بہت زیادہ سونا بھی لایا جا سکتا ہے۔ لیکن سونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے عیسائی اس بات سے بھی پریشان تھے یورپ کے، کہ جس طرح سے مسلمان فاتحین آہستہ آہستہ ہمارے علاقوں کو لیتے جا رہے ہیں اپنے قبضے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیت سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ تو عیسائیت کی ڈوبتی ہوئی رگ کو بچانے کے لیے اور ایک ایسی نئی جگہ اور ایشیا میں جا کر بہت سارا سونا لا کر یورپ میں لانے کے لیے ان کو ایک نئی دنیا کی تلاش تھی، اور وہ نئی دنیا کیا تھی وہ ہم آج دیکھیں گے۔ کرسٹوفر کولمبس، دراصل کرسٹوفر کولمبس کا تعلق جینوا سے تھا، جو کہ آج اٹلی کہلاتا ہے۔ وہ اوریجنلی طور پر اٹیلین ایکسپلورر تھے، لیکن ان کو جو مدد ہے وہ اسپین کی مونارک کوئین ایزابیلا سے ملی، اور جتنے بھی جو لوگ پھر ان کے ساتھ جو شامل ہوئے وہ اسپین کے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ کولمبس کی پوری یہ جو جرنی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سفر کے دوران بہت سے لوگوں نے ان کو قتل بھی کرنے کی کوشش کی، اور جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک اٹیلین ہے، اور ایک اٹیلین کو ہم نے مار دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ سارے اسپین سے تعلق رکھنے والے تھے تو وہ سارے مل گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کولمبس جو کہ اپنے آپ کو بڑا ماہر جہاز راز سمجھتا تھا، وہ اصل میں تھا نہیں، اس کو ایشیا کا صحیح راستہ پتہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وہ مسٹیکنلی امریکہ چلا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو کہ بہت ہی معصوم تھے وہ ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ ظلم بھی کرتا ہے۔ اس نے 1942 میں امریکہ دریافت کیا 36 ڈیز کے سفر کے بعد، اور جو پہلی جگہ تھی جہاں پر اس نے لینڈ کیا وہ ایک جزیرہ تھا جس کو سین سینڈور کہا جاتا ہے۔ تو کولمبس کی یہ جرنی تو یہاں پر اینڈ ہوئی، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ واٹ از کولونائزیشن؟ آخر کولونائزیشن کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ایسی پالیسی اور پریکٹس کہ جس میں آپ کسی اور ملک کی پولیٹکس کو، وہاں کی اکانومی کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیں، وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں، وہاں کی جو پیداوار ہے، جو ان کی جو زراعت ہیں انہیں آپ اپنے قبضے میں لے لیں، تو اس کو کہتے ہیں کولونائزیشن۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہو کولونائز امریکہ؟ ٹھیک ہے، کولونائزیشن سمجھ لی، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ کرسٹوفر کولمبس نے اس کو دریافت تو کیا، لیکن پھر اس کو کولونائز کس نے کیا؟ So as a sponsor of Christopher Columbus voyages, Spain was the first European power to settle and colonize the largest area of America, from North America to Caribbean to the southern tip of South America. تو کرسٹوفر کولمبس جو کہ پہلا شخص تھا اور اس کو اسپین کی ملکہ نے بھیجا تھا، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسپین ہی وہ پہلا ملک تھا کہ جس نے امریکہ کی بہت سارے ایریاز کو جو ہے وہ اپنی کالونی بنایا۔ اب برٹش کولونائزیشن امریکہ میں کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ اسپین ٹھیک ہے پہلا ملک تھا، اور پھر ہم ہسٹری میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پھر ڈچ نے بھی کالونی بنائی اور پھر دوسرے بھی آئے، لیکن آخر پھر امریکہ برٹش کی کالونی کب بنا؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ وائی ور دا کالونیز اسٹیبلش، کہ برٹش نے جو کہ خود ایک مضبوط ریاست تھا، اس نے یہاں پر کالونیز آخر اسٹیبلش کیوں کی؟ پہلی وجہ کوئین الزبتھ چاہتی تھی کالونیز بنانا تاکہ وہ امریکہ میں اپنی برٹش امپائر کو اور زیادہ اسٹرانگ کر سکے اور اسپینش کو کاؤنٹر کر سکیں۔ دوسرا، انگلش ہوپ ٹو فائنڈ ویلتھ، کریٹ جابس، اسٹیبلش ٹریڈ پورٹس along دا کوسٹ آف امریکنس، اور اپنی تجارت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور زیادہ دولت کے لیے، کیونکہ امریکہ جو ملک ہے وہ بھی وہاں پر بھی بہت زیادہ معدنیات
بے شمار جو ہے وہ نعمتیں ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا اس وقت علم تو ہو گیا تھا، کیونکہ ڈچ اور دوسرے جو اسپین اور انہوں نے تو کالونیز بنا لی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سی کالونیز ریلیجیس لیڈرز نے فاؤنڈ کی، جو کہ برٹن میں جو ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، زبردستی ریلیجیس پرسیکیوشن سے تنگ آ کر وہ ایک آزاد اپنی ریاستیں بنانا چاہتے تھے یا ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ کالونیز بنائیں، اور وہ کالونیز یہ تھی: پینسلوانیا، میساچوسیٹس، میری لینڈ، روڈ آئیلینڈ اینڈ کنیکٹیکٹ۔ اور باقی کالونی سے کہا جاتا ہے کہ اس لیے بنائی گئیں ٹریڈ اور دوسرے پروفٹس اور انویسٹمنٹ وغیرہ کے لیے۔ اب امریکہ کی 13 کالونیز کا یہ میں نے ایک آپ اسے میپ کی طرح جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بنایا ہے۔ یہ وہ 13 کالونیز تھیں: نیو ہیمسفیئر، نیو یارک، میساچوسیٹس، روڈ آئیلینڈ، کنیکٹیکٹ، پینسلوانیا، نیو جرسی، ڈیلیور، میری لینڈ، ورجینیا، نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، جارجیا۔ لیکن اس ایک کالونی کی کیا ہسٹری ہے اور ان کو کس نے اسٹیبلش کیا، اب ہم ان پوائنٹس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کالونی جو امریکہ میں اسٹیبلش کی گئی وہ ہے ورجینیا۔ میں نے ساری یہ جو نمبرز ڈالے ہیں 13 کالونیز کے، یہ سیریل وائز ہیں، یعنی کہ جو سب سے پہلے اسٹیبلش کی گئی، پھر جو اس کے بعد۔ سب سے پہلی کالونی اسٹیبلش کی گئی برٹن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور جو ڈفرینٹ میں نے ریزنز بتائے، تو وہ تھی ورجینیا۔ 1607 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کو اسٹیبلش کرنے والے جان اسمتھ تھے اور لنڈن کمپنی تھی۔ سیکنڈ کالونی نیو یارک اسٹیبلش کی گئی 1626 میں۔ اس کو اوریجنلی طور پر ڈچ نے فاؤنڈ کیا تھا، لیکن بعد میں یہ برٹش کی کالونی بن گئی 1664 میں۔ تیسری کالونی نیو ہیمپشائر 1623 میں اسٹیبلش کی جان میسن نے، اور ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے لینڈ اونر تھے نیو ہیمپشائر کے، لیکن بعد میں ان کو جان ویل رائٹ نے پھر جو ہے وہ اس کو اپنے پاس جو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر فورتھ کالونی میساچوسیٹس بے 1630 میں اسٹیبلش کی پوریٹنس، کیونکہ پوریٹنس جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا کہ بہت سے لوگ ریلیجیس فریڈم چاہتے تھے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جو غریب لوگ ہوتے تھے اگر وہ گناہ کرتے تھے انہیں بہت سخت پنشمنٹ دی جاتی تھی، اور امیروں کو پیسے دے کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ گورنمنٹ زیادہ تر چرچ کے تھرو چلتی تھی اور وہ اس نظام سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کے بعد ففتھ کالونی میری لینڈ 1633 میں اسٹیبلش کی جارج اور سیسل کیلورٹ نے، and they established because they want to establish that it will be considered as a safe haven for Catholics. پھر سکس کالونی کنیکٹیکٹ 1636 میں تھامس ہوکر نے اسٹیبلش کی، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو was told to leave Massachusetts. پھر 7 کالونی روڈ آئیلینڈ 1636 میں اسٹیبلش کی روگر ولیمز نے، اور یہ بھی ریلیجیس فریڈم کے لیے اسٹیبلش کی گئی جیسے اوپر بتایا۔ پھر ڈیلیور 1638 میں پیٹر مینرٹ نے اینڈ دا نیو اسٹوڈنٹ کمپنی نے اسٹیبلش کی، اور پھر بعد میں اس کو برٹش نے 1644 میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ 9 کالونی نارتھ کیرولینا 1633 میں اسٹیبلش کی۔ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ پروونس آف کیرولینا تھا، جس کے پھر بعد میں اسپلٹ ہو کر 2 پارٹس بنے، نارتھ کیرولینا اور ساؤتھ کیرولینا۔ ان دونوں نے جو ہے وہ یہ آپس میں یہ جو اسپلٹ ہوئی ہیں یہ 1712 میں ہوئی ہیں۔ تو 1712 میں نارتھ کیرولینا بن گئی، اور پھر جو 10ویں کالونی تھی وہ ساؤتھ کیرولینا بن گئی۔ 11 کالونی نیو جرسی 1664 میں اسٹیبلش کی۔ اس کے جو فرسٹ سیٹلر تھے وہ ڈچ تھے، اور پھر انگلش نے یعنی کہ برٹشرز نے اس کو 1664 میں اپنے قبضے میں لیا۔ پھر پینسلوانیا 1688 میں 12 کالونی اسٹیبلش کی ولیم پین اینڈ دا کویکرز نے۔ پھر 13 جو کہ لاسٹ کالونی ہے، اس کو 1732 میں جیمز اوگلی تھارپ نے
ایز اے سیٹلمنٹ فار ڈیٹرز اسٹیبلش کیا، کیونکہ ان کے اوپر انگلینڈ میں قرضے بہت تھے، تو قرضوں سے تنگ آ کر انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ کالونی جو ہے وہ ایک اسٹیبلش کی۔ تو یہ 13 کالونیز تھیں، میں نے ان کی ہسٹری بھی بتائی، ان کی ڈیٹس بتائی، اور کس طرح سے جو ہے وہ کالونیل سیٹلمنٹ امریکہ میں اسٹارٹ ہوئی۔ تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی اور آپ امریکن ہسٹری کے سارے لیکچر سننا چاہتے ہیں اور امریکن کانسٹیٹیوشن کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت محنت لگی ہے اس کو بنانے میں۔ میں چاہتی ہوں کہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔